بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ الذی قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو قالوا انما نحن مصلحون، تو یہ پلٹ کر جواب دیتے کہ ہم لوگ مصلح ہیں، تم لوگ فساد ہوئے، ہم لوگ لڑائی دنگا نہیں چاہتے، تم لوگ جو ہے جہاد و قتال چاہتے ہو، تو تم لوگ فساد کر رہے۔ تب آپ سمجھ لیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلا، دنیا کا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ ارض اللہ پر غیر اللہ کی حکومت دنیا کا سب سے بڑا فساد۔ یہ بات آپ مانیے نہ مانیے، دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اللہ کا حکم نہ چلے یا اللہ کی مرضی کے مطابق انسانی زندگی نہ چلے، یہ سب سے بڑا فساد۔ اسلام جو ہے صرف جو پوجا پاٹ کے طور پر جو ہے نماز روزہ کے لیے نہیں آیا، یہ انفرادی زندگی اجتماعی زندگی کو ایک کرنے کے لیے آیا، زمین اور آسمان کو ایک کرنے کے لیے آیا، دنیا اور آخرت کو ایک کرنے کے لیے آیا، اور یہ اسی وقت پاسبل ہے جب اللہ کی مرضی کے مطابق ہر انسان رن ہونا شروع ہو جائے، تبھی پاسبل ہے۔ اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ انفرادی زندگی ہو تمہاری یا اجتماعی زندگی ہو، آخرت کا کانسیپٹ ہو یا دنیا کا کانسیپٹ ہو، آسمان کا معاملہ ہو یا زمین کا معاملہ ہو، سارے زندگی کے آرڈر کو خدا کے آرڈر کے مطابق لاؤ، تبھی اصلاح ہو پائے۔ ورنہ یہ گاڑی ہے، جیسے ٹرک ہے، ٹریکٹر ہے، اور اس میں جو ہے 1000 سے زیادہ نٹ بولٹو لگا ہوا ہے، اور ایک ڈھیلا اگر ہو جائے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ تو یہی اسلام بھی ایک آرگینک ہول ہے، یہ آپ کو پورا لیں گے تو اپنا رنگ دکھائے گا، اور جو ہے پک اینڈ چوز کریں گے تو یہ اپنا رنگ نہیں دکھائے گا۔ آپ سوچیں گے زندگی انفرادی معاملہ اس سے لے لیں، لیکن اجتماعی معاملہ کہیں اور سے لے لیں، عبادت کا یہاں سے لے لیں، اور جو ہے دوسرے معاملات کا کہیں اور سے لے لیں، تو یہ اسلام تتر بٹیر ہو جائے گا، یہ اپنا رنگ نہیں دکھائے گا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام ان کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو اب تم بھی ہاں میں ہاں ملاؤ، اور ایک اصلاح کا جو ہے بڑا سا جب مومنٹ کھڑا ہوا ہے، تو جب تک آخری انجام تک نہیں پہنچتا ہے تب تک تم لوگ ان کا ساتھ دو۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم لوگ پیچھے ہٹ کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ایک اصلاحی مومنٹ کھڑا ہوا ہے تو تمہارا مسلح لوگوں کا کام کیا ہے؟ اس کا ساتھ دے۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ فساد چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اصلاح چاہتے ہیں، آپ لوگ فساد چاہتے ہیں، آپ لوگ مار کاٹ کر چاہتے ہیں، ہم لوگ تو جو ہے امن چاہتے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، اللہ تعالیٰ کا اپنا فتویٰ رہا، آگاہ رہو یہی لوگ فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس کا شعور نہیں کہ یہ کون سا فساد پھیلا رہا ہے۔ جب اسلام آئے گا اور غیر سودی نظام قائم ہوگا تو کتنا بڑا اصلاح کا کام ہوگا، ان کو کیا پتا۔ اور اگر اسلام نے آیا اور سود اگر جاری ہو گیا، جوا جاری ہو گیا، دھوکہ دھڑی جاری رہا، تو پھر کتنا بڑا کرپشن ہوگا دنیا میں، کتنے لوگوں کا خون چوسا جائے گا، ان کو کیا پتا۔ الا انہم ھم المفسدون، آگاہ رہو کہ یہ لوگ فسادی۔ اس کے ایگزامپل سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچے کو اگر جو ہے پاؤں میں جو ہے پھوڑا ہو گیا ہے، اب ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کے پاؤں پہ جو ہے چاقو مت چلا، اور باپ کہتا ہے ڈاکٹر کو کہ آپ آپریشن کیجئے اس کو اگر ضروری ہے تو اب فسادی کون ہے اور اصلاحی کون ہے؟ ماں ہمدردی میں ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیتی، نہیں میرے بیٹے پہ جو ہے چھری نہیں چلا سکتے، ایسے درد سے وہ پریشان ہے، اور آپ درد دیں گے کیا؟ باپ کہتا نہیں اس کو چھوڑو جانے دو، میں پیسہ دوں گا آپ کو، فیس دوں گا، آپ جو اس کا آپریشن کیجئے، اس کو ٹھیک کیجئے، ورنہ پورا پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ عقل ہو کر کے پاؤں نہیں کاٹیں گے تو دھڑ کاٹنا پڑے گا۔ تو کون اصلاح چاہ رہا، کون فساد چاہ رہا؟ تو یہی بات یہ ہے، حق کی تلوار جو ہے یہ ظالم کا خنجر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا نشتر ہے، اور حق کی تلوار نہیں چلے گی تو پورا جسم سڑ جائے گا، جیسے پورا معاشرہ سڑ گیا کہ بے حیائی نہیں مانی جاتی، برائی نہیں مانی جاتی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ الا انہم ھم المفسدون، آگاہ رہو، کان کھول کر کے مسلمانوں سنو، یہ لوگ پکے نمبر کے فسادی ہیں، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور نہیں ہو رہا۔ اب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں، صحابہ کرام ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یعنی پکے مومنین کو یہ منافق لوگ بے وقوف مانتے تھے کہ ہر وقت یہ لوگ تیار رہتے ہیں قربانی دینے کے لیے، مال مانگا جاتا ہے مال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جان دینے کے لیے مانگا جاتا ہے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ فولش لوگ،
یہ آگے پیچھے دیکھتے نہیں، فیوچر کے بارے میں کیئر نہیں کرتے، کچھ نہیں، بس ریڈی ٹو رن، ہمیشہ جانے کے لیے تیار۔ یہ بے وقوف ہے، تو کیا ہم بھی ان کی طرح بے وقوف بن جائیں؟ تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ آپ ایمان لاؤ ویسے جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں اچھے اچھے لوگ، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سنیں، الا انہم هم السفہاء، کان کھول کر کے مسلمان سن لو، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، ان کو معلوم نہیں کہ جو جان گنوا دے رہا ہے وہ کتنا بڑا کامیابی پا رہا ہے، جو جان بچا رہا ہے وہ کتنا بڑی بے وقوفی کر رہا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے جنگ احد میں، تو وہ کیا ناکام ہوئے یا کامیاب ہو گئے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام کے راستے میں شہید ہو گئی، اس کے شوہر بھی شہید ہو گئے، تو وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ ابو طالب جو ہے اپنے خاندان کے چکر میں پڑے رہے، تو بے وقوف کون کہہ رہا ہے؟ ابو لہب بے وقوف رہا، یہ جو ہے حضرت یاسر بے وقوف ہوئے۔ تو جو جان کھپا دیا اسلام کے راستے میں وہ عقل مند کہلائے، اور جو جان بچا لیا اسلام کا تقاضا ہونے کے باوجود وہ اصل بے وقوف ہے کہ عارضی زندگی پہ جو ہمیشہ کی زندگی کو جو ہے فنا کر لیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم بھی بھائی ہمارا بھی ایمان ہے۔ اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب یہ لوگ خلوت میں ملتے ہیں اپنے شیطان دوستوں سے، قالوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان کو کہتے ہیں بھائی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو بس مسلمانوں کے ساتھ دل لگی کر رہے ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا خوش رکھ رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ان کو ڈھیل دے ہوا ہے ان کے سرکشی میں کہ یہ آنکھیں مجھے بھٹک رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کلمہ پڑھنے کی اللہ نے توفیق دے دیا، تو آپ جو جنت کے بالکل بارڈر پہ پہنچ گئے، اب عمل کرتے فوراً جنت میں جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو ریٹرن لا رہا۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کے ساتھ مذاق ہو رہا کہ تم کو جنت کے قریب کر کے وہاں سے واپس لایا جانا۔ یہ تو حسرت جو آخرت میں کتنی ہوگی ان کو، یہ دیکھ کر کے محسوس کریں۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو دے کر کے گمراہی کو خریدے، ان کی مثال۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت تو کامیاب نہیں ہوگی، وما ہم مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے۔ یہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافق کو جو ہے یہ سمجھیے کہ اصل منافق وہی نہیں تھے جو جان بوجھ کر کے دھوکہ دینے کے لیے آئے، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر تھے۔ مین جو منافق تھے آپ سمجھ لیجئے وہ کون تھے کہ اسلام کو قبول تو کیے تھے بہت اچھا سمجھ کر کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور اس میں لائن لٹانے بہت بہترین ہے، ہم بھی بہترین بن جائیں گے، لیکن جب وہ اس میں کلمہ پڑھے اور اس کے بعد جب مطالبہ آنا شروع ہوگا کہ 5 وقت نماز پڑھنے ہیں، 1 مہینے کو روزہ رکھنے ہیں، سال میں زکوٰۃ دینا ہے، اور دو اور غریبوں کو خرچ کرو، یہ کرو وہ کرو، تب ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنا زیادہ، تب یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو۔ تو یہ ہے پیچھے ہٹنا جو ہے، یہ ہدایت کو دے کر کے گمراہی خریدنا۔ سال لایا گیا، اب پتہ چلا آپ کے پاس جو ہے 20 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، تو آپ 20 لاکھ میں سے تو زکوٰۃ نکلے گا، تب 1 سال نکال دیے، پھر نیکسٹ ایئر 11 مہینے کے بعد پھر آ گیا، پھر نکالیے اس میں سے، تو یہ جان پہ آتی کہ نہیں آتی؟ تو پھر لوگ یہ نہیں نکالتے، تو کیا ہے کہ آپ ہدایت دے کے گمراہی خرید رہے ہیں۔ تو یہ پہلی کیٹیگری کے بعد جو 2 کیٹیگری ہے کہ جو یہ پکے کافر ہے جو اڑ گئے ہیں اور ان کا جو ہے واپس آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، کیونکہ لوگوں کو مثال بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر منافقوں کی مثال، 2 مثال اللہ تعالیٰ نے دونوں کیٹیگری کے لیے پیش کیا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، پہلے والی کی مثال کیا ہے کہ ان کی مثال ہے جیسے کہ اس شخص کی جس نے آگ روشن کی۔ ایک آدمی ہے اور اس نے کیا کیا؟ آگ روشن کی۔ اب کیا رہتا ہے کہ اگر اندھیرا ہے یہاں پہ تو آپ کے آنکھ میں تو روشنی ہے، لیکن اگر یہاں پہ ساری لائٹ بند کر دیں تو پھر کوئی چیز آپ دیکھ نہیں پائیں گے، اور یہ گیٹ سے آسانی سے آپ نہیں نکل پائیں گے، آپ کو دیکھنے کے لیے روشنی چاہیے۔ تو 2 روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی، تبھی فائدہ اٹھا پائیں۔ تو اب یہ اندھیرا تھا، ان کے پاس آنکھ کی روشنی تھی، لیکن یہ مس کر رہے تھے کہ کاش کے باہر بھی روشنی رہتی تو ہم دیکھ لیتے کہ کیا صحیح کیا غلط۔ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے آگ جلائی، روشن کیا تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ جیسے ہی آگ روشن ہوئی اور روشنی پھیلی،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی روشنی کو ختم کر دیا، تو پھر اندھے کے اندھے ہی رہ گئے۔ تو یہ ان کی مثال ہے جو پہلی کیٹیگری والے ہیں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے جو ہے آس پاس کے ماحول کو روشن کر دیا، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھ کے نور کو لے گیا۔ اب وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں چھوڑ دیا تھا، وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہے۔ تو صم بکم عمی فہم لا یرجعون، تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے اسلام کی طرف۔ یہ میں بتایا کہ پہلی کیٹیگری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں ان کی مثال کیسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے روشنی تو جلائی، تو آپ جو روشنی سے فائدہ اٹھا کر کے آرام سے صحیح غلط تمیز کرتے ہوئے نکل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعصب کی سزا کیا دی کہ ماحول تو روشن ہے، ایک بلال حبشی کو بھی جو ہے صحیح غلط کا پتہ چل رہا، صہیب رومی کو بھی پتہ چل رہا ہے، سلمان فارسی کو بھی پتہ چل رہا، لیکن ابو طالب کو نہیں چل رہا، ابو لہب کو نہیں چل رہا، ابو جہل کو نہیں چل رہا۔ سردار لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، غلام لوگوں کو آ رہی ہے۔ یہ کیسی بات کہ ان کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت باطنی ہے، جس سے جو حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ۔ دوسری مثال منافق کی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا دوسری مثال لے لو اس شخص کی جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، لیکن وہ بارش میں کیا ہے، تین پرابلم بھی ہے، فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس بارش میں جو ہے اندھیرا بھی ہے، بارش سے پہلے اندھیرا چھا جاتا بادل چھانے کی وجہ سے، ورعد، اور پھر جو ہے بادل کا جو ہے گرج بھی ہے، جو بادل جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں تو آواز کتنی ہوتی ہے، اور پھر وبرق، اور بجلی بھی چمکتی ہے۔ تو بارش تو نارمل انداز میں نہیں آتی، وہ تو تینوں کا ساتھ لے کر کے آتی ہے، اندھیرا بھی لگتا ہے، بجلی کی گرج بھی ہے، بادل کی کڑک بھی ہے۔ تو آپ کیا ہے، یجلون اعصابهم فی اذان من الصواعق حذر الموت، تو جب جب یہ موسم آتا ہے بارش سے پہلے، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس گرج سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر کی وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کی ہوا۔ اب اس میں مثال اللہ تعالیٰ نے دیر کر سمجھانا کیا چاہا کہ بارش کتنی اچھی چیز ہے، ہر خیر کو پیدا کرنے کے جو ہے ذریعہ پانی ہے، تو ہر خیر کا ذریعہ اسلام ہے معاشرے میں، لیکن اسلام آنے کے لیے آپ کو اندھیرے کو بھی جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا، بادل کے گرج کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، بجلی کے کڑک کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر ہے تیار، حوصلہ ہے، تو ان تینوں کو پار کر کے پھر بھی جو بارش ہو۔ لیکن یہ منافقین لوگ کیا کرتے ہیں، منافقین لوگ کیا ہے کہ جیسے اسلام کا ٹھنڈا پیریڈ چل رہا ہے سب سے آگے، اور جیسے بجلی کڑ گئی تو گھر کے اندر جنگ احد ہونے والی ہے، لہذا مومنین میدان میں اور منافقین گھر میں، خندق ہونے والا ہے، پتہ چلا کہ جو ہے منافقین گھر میں اور مومنین جو باہر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دیا ہے کہ اسلام سے پہلے آپ کو بادل کے اندھیرے کو بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، بجلی کی کڑک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور جو ہے بادل کے گرج کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا، تب یہ پار کرو گے، تب جو ہے گولڈن پیریڈ آئے گا۔ بنا جنگ بدر و احد کے جو ہے کوئی چاہتا ہے کہ جو اسلام غالب ہو جائے، یہ فل اس جنت میں کہیں ڈالنا اور دوسروں کو بھی ٹہنا۔ یہ دیکھیں کتنے بہترین اللہ تعالیٰ نے مثال دیا ہے کہ بات ایسے کلیئر نہیں ہوتی تو ایسے مثال سمجھو۔ اب دیکھیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی کی جو کڑک ہے، یہ چمک ہے، وہ نگاہوں کو جو ہے اچک لے جائیں، اتنی شدید ہے۔ اب ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، کلما ازالہم مشوا فیہ، جب جب وہ بجلی کی چمک جو ہے ان کے لیے روشنی پیدا کرتی ہے تو اس میں دو قدم آگے چلتے ہیں، اور وَإِذَا أَظْلَمَ، جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اندھیرا میں ہم کیسے چلے؟ تب دیکھ رہے سچویشن، یعنی اسلام کا گولڈن پیریڈ آیا سب سے آگے، اور بیڈ سچویشن آیا سب سے پیچھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت سماعت، قوت بصارت سب کو ظاہر کر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب دو رکعت پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ۔